لوگ کہہ رہے ہیں نا ظاہر ہے پٹواریز کہ میاں صاحب کی گریس کہ میاں صاحب نے کہا کہ نہیں پھر میں نہیں بنتا. میاں صاحب کی شکل ہی نہیں ہے گریس والی, مطلب وہ ان کو نہیں ملی وہ جو سوچ کے آئے تھے, تو انہوں نے سوچا کہ اب میں نہیں بنتا. 2/3. ہاں پر ایک لحاظ سے نا یہ پی ٹی آئی کو دھچکا بھی لگے گا اس کی وجہ سے. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر میں جیسا بھی ہوں اس کو آپ چھوڑیں, میں یہیں بیٹھا ہوں, آپ ایک وکٹری لیپ لے لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کے شو میں آپ نے جو پریڈکشنز کی تھیں کہ حکومت بننے جا رہی ہے, حکومت کیسی بنے گی, وہ ٹھیک ثابت ہو گئی ہیں. تو میں بیٹھا ہوں, آپ لے لیں. سر یوں کر کے لے لیا. سر لوگ نا ابھی تک اگر کسی کو بھی ڈاؤٹ ہے, لوگ ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں, اور یہ ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں نا ہم ابھی یہاں پہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. ہماری خبریں جو ہیں جو ہم لے کر آ رہے ہیں جیسے بھی لا رہے ہیں, ہمارے پاس کچھ چڑیا نہیں ہے, کوئی کبوتر نہیں ہے, کوئی جانور نہیں ہے, ہم خود ہیں. چیزیں دیکھیں اور بتا دیں اور دیکھیں وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں. تو اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے, مجھے بتائیں. بالکل اوور ایسٹیمیٹ سے بہتر ہے انڈر ایسٹیمیٹ, سرپرائز ملتا ہے. بالکل. سر آگے چلتے ہیں. واہ, حکومت بن کے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو. جس طرح کی ہم دیکھنا چاہ رہے تھے یا ہمیں لگ رہا تھا ہوگی اسی طرح کی ہے. تھوڑا دھکا دینا پڑا, لیکن وہ ٹھیک ہے سر. جب اتنے مشکل آگے آپ کے مراحل ہیں اور اتنی چیزیں کرنی ہیں آپ نے, تو آپ بندہ 10 دفعہ سوچتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. تو اس کے اندر ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب اب پرائم منسٹر 29 تاریخ کو بن جائیں گے, اور باقی سب کچھ بھی ہو جائے گا. وہ کیبنٹ بھی بنائیں گے, ہم چیزیں بھی دیکھیں گے, مزہ بھی آئے گا. پیپلز پارٹی البتہ جو ڈے 1 سے کہہ رہی ہے, انہوں نے وہی کیا کہ یار ہمیں کوئی پورٹ فولیو نہیں چاہیے اس کیبنٹ کے اندر, اور یہ اچھی موو ہے. سر دیکھیں, وہ جو آپ نے دو چیزیں کہی ہیں کہ جیسے دیکھنا ہم چاہ رہے تھے اور جیسی ہم کہہ رہے تھے کہ ہوگی, سو اس میں جیسے ہم کہہ رہے تھے ہوگی ویسی تو ایگزیکٹلی ہے. یہ کہنا شاید ٹھیک نہیں ہے کہ جیسی کہ ہم چاہ رہے تھے, اس کی وجہ کہ ہم تو نہیں چاہ رہے تھے. تو اچھا, میں اس پہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ہم نے وہ جس طرح آج سے کوئی 2-3 ایپیسوڈ پہلے یہ بھی بات کی کہ جب ہم یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے پی ٹی آئی کو کہ آپ اس کو اپنی ون کنسیڈر کریں, کہ آپ نے بیسیکلی کر دیا, یب مچا دیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہی ہو سکتا تھا ایسے موقع پہ, اس سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو وہ سارا کچھ ہے. اور اس میں جس طرح سے ہم کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب جو ہے نا, کہ وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ظاہر ہے پٹواریز کہ میاں صاحب کی گریس کہ میاں صاحب نے کہا کہ نہیں پھر میں نہیں بنتا. میاں صاحب کی شکل ہی نہیں ہے گریس والی, مطلب وہ ان کو نہیں ملی وہ جو سوچ کے آئے تھے, تو انہوں نے سوچا کہ اب میں نہیں بنتا. 2/3. ہاں, تو وہ نہیں بن رہے. تو یہ اگین ایک پی ٹی آئی کی اس لحاظ سے تو یہ سکسیس ہے کہ جی وہ نہیں بن رہے, کہ ہم نے ان کو سرپرائز دکھائے. پر ایک لحاظ سے نا یہ پی ٹی آئی کو دھچکا بھی لگے گا اس کی وجہ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے الیکشنز میں اب یہ آ کے آپ کو بتایا کریں گے, مطلب پی ایم ایل این کی لائن کیا ہوگی کہ جی یہ تو اب اگلے الیکشنز اس لیے ہو رہے ہیں, مطلب جس طرح سے ہم سوچ رہے ہیں اگر 2 سال بعد ہوتے ہیں یا 5 سال بعد بھی ہوتے ہیں, تو وہ 2 سال بعد والے تو پارلیمان کے اندر ہوں گے. آپ ان الیکشن کا ذکر کر رہے ہیں. نہیں, سو بعد میں بھی, ان میں بھی, بعد میں بھی, سو پی ایم ایل این والے آپ کو یہ کہیں گے کہ جی اصل میں اس دفعہ تو میاں صاحب نہیں تھے نا, تو اس لیے مزہ نہیں آیا, اس لیے وہ بات نہیں بنی. اب ہمارے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ میاں صاحب ہی ہیں, تو اب دیکھیں آپ کو آئیں گے مزے. سو وہ والا جو ایک ہے نا, یہ ایک پی ٹی آئی کے خلاف چلا کہ ایت کی بن جاندے تھے, پتہ لگ جاندہ کہ نہیں وہ مزے مائیا نہیں ہو نہ سکتے. سر دیکھیں, اب شہباز شریف صاحب جو ہیں, اب ہم چلیں, اب ہو گیا نا سر, اب ہم کیا اس بات کے بارے میں روئیں یا ہم کہیں یار کہ کاش وہ ہو جاتا تو وہ جاتا. اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اور پنجاب کے اندر بھی جو ہونے کو جا رہا ہے وہ شروع ہے کام. سو اب تھوڑا اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آگے جا کے کیسے کریں گے. سب سے پہلے تو آئی ایم ایف. اب میں تو ویٹ کر رہا ہوں, یہ ابھی تک خبر ہمارے پاس نہیں ہے کہ فائنینس والی چیز جو ہے وہ کون سے شخص نے اٹھانی ہے, کون سے شخص نے کرنی ہے. اور یہ آپ کو میرے خیال میں اتنی جلدی پتہ بھی نہیں چلے گا, کیونکہ ابھی جو ہے سیٹنگ نہیں ہوئی. ابھی ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کس کو کہنا ہے اور جس سے سر مجھے ایک اور ڈر, میرا پرانا ڈر اور میرا ہمیشہ کا ڈر, جس سے میں اٹھا بھی رہتا ہوں کبھی کبھار, کہ میرے خیال میں جب کچھ بھی انہوں نے کہنا ساکھدار ہوئی بنا دیو, کیا ٹینشن ہے. مطلب پہلے بھی تو وہ چل رہا تھا, کچھ کو مسئلے والی بات نہیں ہے, اور وہ نہ نہیں کریں گے.
نہیں سر، وہ اسحاق ڈار والا خطرہ میرے خیال میں بالکل بھی اس دفعہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب اسحاق ڈار صاحب بنے تھے نا، تو میں تو بڑا پبلکلی یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو میاں صاحب نے نہیں بنوایا. مطلب میاں صاحب کی تو اگر چلتی ہوتی تو وہ پہلے آتی بنوا دیتے. وہ تو ہوا یہ تھا کہ وہ جس طرح مراد سعید صاحب کا بیان تھا نا کہ خان صاحب آئے گی تو $200 بلین لائے گی، وہ کچھ ہمارے بڑوں نے سن لیا، بڑے بھائیوں نے، اور انہوں نے کہا کہ لو جی $200 بلین لے آؤ. تو اسی طرح وہ انہوں نے باہر بیٹھ کے بیان دیے کہ جب میں تھا نا 2013 میں تو میں نے یوں کیا تھا تو سب صحیح ہو گیا تھا. وہ ظاہر ہے وہ ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا، اور وہ بلکہ بڑھ گئے تھے، ہم پروگرام ہی بڑھ گیا تھا پورا. لیکن یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے جو مطلب 3 سال کی جن کی سوچ ہوتی ہے نا کہ 3 سال کے میں گزرنے لیں، ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ 2013 میں کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار اینو چیک کرو. تو وہ میاں صاحب نہیں، ان کو کوئی اور لائے تھے، اور اب ان کو بھی کیونکہ 3 سال ابھی نہیں گزرے تو ان کی میموری ریفریشڈ ہے. تو اب ان کو اسحاق ڈار صاحب کو کوئی نہیں لا رہا. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ اس دفعہ جو بل آئے ہیں آپ کے بجلی کے، وہ 27 دن بعد ہی میٹر ریڈنگ ہو گئی ہے. یہ اخبار کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی جیب میں اندر کی بات نہیں بتا رہا. سو اگلا بل جو ہے نا وہ آپ کو 33 دن کا آ گیا. اوکے. سو 33 دن کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جو بھی بریکٹ تھی نا وہ اوپر جا رہی ہے. سو یہ اب سے نا کام شروع ہے، بڑی آگے تنگیاں. سر پہلے یہ بجلی والے بل، اس کے علاوہ گیس کے بل، یہ دیکھیں ہم نے شو پہ 2 دفعہ بولا ہے، اصل میں گیس کو نا لوگ بڑا ایزی لیتے ہیں اس ملک میں، اور یہ ہمارے بزرگان کی غلطی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا بہت ہے، اور یہ جھوٹ ہمیں بچپن سے بولا جا رہا تھا. ہم سے دیکھیں دنیا میں کوئی بھی نیچرل ریسورس ہے وہ بہت نہیں ہوتا، وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہے. اور وہ دعوے ہوتے تھے کہ یار ہمارے زمانے میں تو چولہے آن رہتے تھے، جو کہ بڑی خطرناک چیز بھی ہے، لیکن آن رہے تو اب یہاں بیٹھے ہیں. اب 65% جو انکریز ہے، تو اب آپ کو جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ اب آپ کو جو بجلی کا بل تو چلیں ایک ٹینشن ہوتی تھی، اب آپ کو گیس کی بل کی ڈبل ٹینشن ہونے لگی ہے. تو ٹھیک ہے، اور یہ اگین یہ گورنمنٹ جو ہے اس ان کو کرنا پڑے گا، اور یہ ویسے ہی بیک فٹ کے ساتھ جا رہے ہیں آگے والے جو اپنی ڈیل جو بھی نیکسٹ والا اپنا پروگرام میں جائیں گے. دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے جو 27 اور 33 دن والا انہوں نے گیم کیا ہے نا بجلی کے بلوں میں، یہ بیسیکلی تحفہ دیا ہے، ایکچولی بڑی فیور دی ہے یہ انٹرم گورنمنٹ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی وہ اس دفعہ کا جو بلیم ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ پہ نہیں آئے گا. لیکن جو ایک سوچنے والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے یہ مروا گئی ہے آنے والی الیکٹڈ گورنمنٹ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تحفہ تو کتنا کو ایڈیشنل وہ چھوڑ جائے گا، جو انہوں نے ڈالر جس طرح سے روک کے رکھا ہے اور اس طرح کو. پھر وہی بات ہے، ہم نے تو یہی سنا ہے اپنے جو دوستوں سے جو کہ اکانومی جانتے ہیں کہ یہ ڈالر اوپر نیچے جانا اس طرح سے وہ نہیں ہے، وہ مطلب ہماری زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے اس سے. لیکن یہ جن کا لوگوں کا جو اس سے جج کرتے ہیں کہ جی ڈالر کہاں پہ ہے، تو یہ اب جس طرح سے انہوں نے روک کے رکھا ہے اگلے 6 مہینے کے اندر ڈالر 25 روپے اوپر جا رہا ہے. سر ڈالر بھی جا رہا ہے، اور دوسرا آپ دیکھیں جو پنجاب کی حد تک ہم نے بات کی تھی کہ جو ریکارڈ بوروئنگ انہوں نے کی ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، اس کا بعد میں جب سارا ان کو اس کا رزلٹ آئے گا، یہ جو ابھی سی بی ڈی ہو رہا ہے اس کی جو موجیں ہیں، یہ کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ مطلب اب جو نئی گورنمنٹ آئے گی، اور پلس سر دیکھیں جو بھی ہے پنجاب کی حد تک ہمیں پتہ ہے کہ گڈ ایڈمنسٹریٹر والی بات ہوتی ہے، جو کہ شہباز شریف صاحب بالکل تھے، ہم مانتے ہیں. یس عثمان بزدار نہیں تھے، ہم نے دیکھا کتنا وہ کام ہوا. محسن نقوی تھے، یس. اب مریم نواز کا جو انہوں نے لے تو لیا ہے یہ عہدہ، اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتنا ڈیلیور کر پاتی ہیں اس کے اوپر، کنسیڈرنگ کہ ان کا پہلا یہ ہے، مطلب پہلے ہی آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر پنجاب. اور سیکنڈلی پیپلز پارٹی تو آئی نہیں کر رہی مرکز کو، پیپلز پارٹی تو دیکھ نہیں رہی مرکز کے اندر کیا، وہ تو کہہ رہے ہیں پنجاب میں چیزیں چاہیے، آئی جی ہمارا لگاؤ، ڈی پی اوز ہمارے لگیں گے، تو پھر کیسے کام ہوگا سر؟ لیکن یہ جو ہماری یہ بھی جو بات ہو رہی ہے نا کہ شہباز شریف ایسے ایڈمنسٹریٹر تھے اور محسن نقوی ایسے ایڈمنسٹریٹر تھے اور بزدار نہیں تھے، وہ ساری بات ہو رہی ہے کہ کس کے دور میں کتنی بوروئنگ ہو رہی تھی. وہ جب پیسہ آپ انے بار لے ہی جاؤ تو پھر وہ لگائی بھی جاؤ. سو بنیادی بات یہ ہے کہ جتنا پیسہ انہوں نے مطلب ریکارڈ ٹائم پہ جتنا بورو کیا ہے، یہ محسن نقوی صاحب کی سپیڈیں جو ہیں وہ کہیں سے پیسہ آ رہا تھا تو پھر وہ سپیڈیں ہوتی ہیں، جب پیسہ نہیں آ رہا ہوتا یا آپ نہیں لے رہے ہوتے تو پھر سپیڈیں ہو بھی نہیں سکتی. سر تھوڑا کریڈٹ تو بندے کو دینا، کچھ تو کیا. نہیں دیکھیں محسن نقوی کو فل کریڈٹ ہے کہ اس نے حفیظ کو نکال دیا ہے، اس سے بڑے کیا بات ہو سکتی ہے. ہاں سر، اور ایک اور خبر آپ کے لیے، بندہ غائب ہو گیا. اوہ
سر وہ جو سپریم کورٹ میں وہ کالعدم کرنے کو کہا تھا الیکشنز کے، وہ پہلی پیشی کا تو ہم نے ڈسکشن کر لی تھی کہ انہوں نے بڑے غصہ ہوئے جو ہمارے تمام جج حضرات تھے کہ یار بندہ تو لاؤ جس نے پٹیشن کی، اس کو ہم سننے دیکھیں کیسا ہے. تو وہ نہیں آئے، وہ دوسرے دن بھی نہیں آئے، تو انہوں نے کیس ہی فارغ کر دیے. اب وہ کدھر ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ، بٹ انہوں نے سر مقدمے بازی کے شوق ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے، انہوں نے کر دیا وہ بھی سپریم کورٹ میں، لیکن وہ کیس جو ہے وہ فارغ ہو چکا. تو الیکشن کا عدم نہیں ہو رہے. سر الیکشن کا لازم نہیں ہو رہا ہے، وہ بھی اگین کل والا کوئی ہمارا شو دیکھ لے تو وہ پتہ لگ گیا تھا کہ جب چائنا سے اپروول آ گیا تھا تو مطلب جو ہم باہر جب دیکھتے ہیں جن جگہوں پہ، ان میں سے 2 جو میجر جگہیں ہیں، وہاں سے جب ایک جگہ سے اپروول آ گیا کہ الیکشن ٹھیک تھا. ریکس بھی آ جا کے اچھا الیکشن ٹھیک ہوئے. یہ اب آپ نے شو کے اوپر بیٹھ کے دیکھیں، میں پلیز سر رولز تھوڑے سے کہ اب ہم نے یہ نہیں کہنا کہ الیکشن ٹھیک نہیں، اب ٹھیک ہو، اب گورنمنٹ بن گئی تو ٹھیک ہو گیا نا، بات ختم ہو گئی. سر میں اور آپ ہوتے کون ہیں؟ وہ جو کمشنر صاحب کہتے تھے کہ جنہوں نے 70,000 کی لیڈیں بدل دی، وہ بھی اوپر سے کہتے تھے کہ الیکشن کرائے فوج نے، ٹھیک ہے الیکشن میں پرابلم نہیں ہے، وہ تو میں نے ویسے 70,000 بدل دیے. وہ تو سر بتائیں سر اتنے حلقوں میں 30-35 حلقے کیا ہوتے ہیں، کیا ہے، ٹھیک ہے کچھ چلتے رہے کہ معاملات، اور یہ کچھ جلدی تو نہیں ریزالو ہونے. سو جو ایک اس میں مزے کی وہ چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو بہت پیارا کھیلا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ ہم بیچ میں ہیں ہی نہیں، اور وہ تو ظاہر ہے وہ تو پی ٹی آئی بھی آ جاتی ہے اور وہ ان کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں، تو ان کا یہی ہونا تھا کہ جی آپ بنا لیں، ہم آپ کو نمبر پورے کر دیتے ہیں. سو جس طرح پیپلز پارٹی نے کہا تھا نا کہ ہم 300 یونٹ فری دیں گے غریبوں کو، تو ان سے جب پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی کیسے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم حکومتی خرچوں میں سے یہاں سائز چھوٹا کریں گے، سائز چھوٹا کریں گے، ریاست کا سائز چھوٹا کریں گے، تو یہاں پہ جو کشن بنے گا وہ ہم یہاں پہ لگائیں گے. اسی طرح پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنی طرف سے بڑی پریگمیٹک تھی، انہوں نے کہا نہیں 300 بہت زیادہ، ہم 200 دیں گے. لیکن وہ کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ ہاں سو اگین انہوں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ ہم سائز چھوٹا کریں گے. اور دوسرے جو سب سے مزے کی بات ہے کہ جس طرح سے وہ آئے ہیں، اگر وہ کسی بھی دن کہیں گے کہ جی ہم اب خرچے کم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو اوپر سے صرف اتنی سی بات ہونی ہے کہ پھر کھولیے 130 تو شوق لگ جائے. سر بالکل. اور سر اس کے ساتھ ساتھ اب آگے جب ہم جا رہے ہیں اور چیزیں ہونے کو جا رہی ہیں، تو 2 چیز جو اہم ترین جو معاملات ہیں جن کو گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا، اگین ون از فائنینس، دی ادر از کہ جو سینٹیمنٹ بن گیا ایک ساتھ تمام لوگوں کے اندر کہ یہ تو چور ہیں، تو ایسے ہیں، تو ویسے ہیں، ایک تو اس کو بھی ریزالو کرنے کے لیے پی آر کی جو ٹیم ہے اور انفارمیشن جو ہے اور جو میڈیا ہے، اور میڈیا سے دیکھیں کٹی ہو چکی ہے تمام میڈیا کی اس الیکشن کے اندر. ایک تو چیز یہ ہوئی کہ ڈیفینیٹلی الیکشن متنازع ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ اتنے ایکسپیکٹیشنز زیادہ تھیں کہ جی یہ تو ہوا ہی ہوا، ٹینشن والی بات نہیں ہے، مطلب صفائیاں ہو رہی ہیں انفارمیشن منسٹری میں باقی میں کہ جس نے بھی انفارمیشن منسٹر بننا ہے، لیکن انہوں نے کٹی کر لی ہے تمام میڈیا. نہیں میں کہہ رہا کہ جو ایک تو اس میڈیا ادارے سے کٹی کی ہے انہوں نے جو کہ ان کا ایک حلقہ تھا نون لیگ نے. اور اب انفارمیشن سیٹ اپ کے اندر who are they going to bring، اور وہ کس طرح اپنی پھر سے بلڈنگ کریں گے میڈیا کے ساتھ. یا تو یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے بلڈنگ کرنی نہیں، اس دفعہ صرف چترول ہے. اور وہ بھی ہم نے پی ٹی آئی کے دور میں بھی دیکھا، جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ بھی الٹا پڑتا ہے. تو یہ تو آئی تھنک فرام اے میڈیا پوائنٹ آف ویو یہ انہوں نے بہت بڑا لاس کیا اپنا. ہاں باقی یہ ہے کہ ہے شغل ہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا بھی ڈیزرو تو کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جس طرح میرے والد صاحب اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ ایتھے تسی راہ چلتے بندے نو پھائے لا دیو، ڈیزرو تو وہ کردا ہی ہوئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تو پی ٹی آئی پہلے ہی صحافیوں کو پسند نہیں کرتی تھی، اب نون لیگ نے بھی بس کے نیچے پھینک دیا. تو اب ہر طرف سے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ 5-7 لوگوں کے علاوہ کچھ زیادہ لوگ پسند نہیں. لیکن پی ٹی آئی کا یہ بھی تو ہے نا جو ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے پیچھے جو مشینری لگی ہوئی ہے، جو بہت بڑی مشین بن چکی ہے اور جو کبھی بند ہی نہیں ہوتی، اس کے علاوہ کہ ٹویٹر 4 دن سے بند ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ویسے ان کی جو مشینری ہے وہ نون لیگ کے پاس نہیں ہے. حالانکہ نون لیگ نے وی او این سی کے بعد انہیرٹ کی وہ تمام مشینری اور وہ بالکل ضائع کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے. سو یہ کچھ بھی کر لیں، یہ کسی بھی طرح کر لیں، تو ان کا جو میڈیا پلان ہے اگر تو وہ یہی ہے جو ان کے الیکشن کیمپین کی طرح تھا، تو یہ تو آپ تہمی 2 سال دے رہے ہیں، میں تو کچھ مہینوں کی بات کہہ رہا ہوں. سر یہ اگین یہ جو ٹویٹر کا آپ نے بیچ میں ذکر کر دیا نا، سو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جتنے بھی اوپر لوگ ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ اچھے نہیں ہیں، برے ہیں، یہ سیاست دانوں کو کہتے ہیں کرپٹ ہیں، فلانا کہنا. ہمارے خیال میں تو سارے اچھے ہیں. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں بہت نیک آدمی ہیں، بہت کھرے آدمی ہیں، سچے آدمی ہیں.
ہمارے چیف جو وہ ہیں چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا تو احتساب بھی ہو چکا ہے, مطلب ظاہر ہے وہ اس میں سرخرو نکلے ہیں. یہ سارے بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن اب دنیا چلتی کیسے ہے نا ان کو اندازہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کی ایک ایج لمٹ کراس ہو چکی ہوئی ہے. ان کو اب نہیں پتا کہ دنیا کیسے چلتی ہے. یہ اب انہوں نے ٹویٹر بند کیا ہوا ہے 4 دن سے. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا ایک سادی سی بات ہے کہ یہ باہر بتائیں گے امریکہ کو کہ یار مطلب یہ ہمارا ایک ملک ہے اور یہ پلیٹ فارم ہمیں بھرا نہیں کھاتا, آپ اپنا کام کریں, ہم نے ادھر نہیں چلانا. وہ آگے سے کہیں گے ہاں ہاں یار آپ کی سوورنٹی تو بڑی زبردست ہے, تو بس یہ تو خیر ہے آپ نے نہیں چلانا. یار دنیا ایسے چھوڑی چلتی ہے. یہ جو ٹویٹر ہے یہ ایک پلیٹ فارم ہے, اس کے اوپر ایڈ چلتے ہیں. آپ ایڈ نہیں دیکھتے جب آپ ٹویٹر اسکرول کرتے ہیں؟ اس کا ایک ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. وہ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ اس کا مالک جو ہے وہ ایلون مسک ہے. وہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں سیدھا نہیں جاتا, وہ یہاں سے پہلے امریکہ جاتا ہے, وہ اپنا ٹیکس ڈیڈکٹ کرتے ہیں. وہ ٹیکس جو ہے وہ پورا ملک استعمال کرتا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ یار ہم ان کو بند کر دیں گے اور ان کو پتہ ہی کچھ نہیں لگے گا, اور وہ کہیں گے وہ رسپیکٹ کریں گے, اور اس کے بعد آئی ایم ایف بھی کچھ, اور ان کو آئی ایم ایف بھی نہیں ملنا اس کے بغیر, ٹویٹر کو لے بغیر. سر لیکن آپ سمجھ نہیں رہے ایک بات کہ یہ ہماری نا ٹریننگ ہے ماضی کی. ان میں سیاستدان ہو جائیں, جرنیل ہو جائیں, باقی چیز ہو جائیں, کہ یہ چیزیں نہیں سمجھ آ رہی ان کو بند کرو. اور یہ بند کرتے کرتے کہ کیا کیا بند کر لیں گے. تو چلیں ٹویٹر بند ہے ٹھیک ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں. اور ویسے بھی بند کون سا بند ہے؟ جس کو بہت ضرورت ہے ٹویٹر کی, وہ ٹویٹر تو یوز کر رہے ہیں, وہ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں. یہ کل ہی آپ نے بتایا تھا کہ ہمارے جو آئی ٹی منسٹر ہیں انہوں نے اس چیز کا بتانے کے لیے کہ ہم آئی ٹی ایکسپورٹ میں کتنے بڑے ہیں, انہوں نے وی پی این سے ٹویٹ کی. تو اس سے بڑا لطیفہ کیا ہو سکتا ہے؟ چلیں سر یہ تو چیزیں سر اپنی جگہ. ایک ذرا آپ سنجیدہ بہت ہو گئے معاملہ, ذرا لائٹر نوٹ پہ کر لیں. زرداری صاحب انہوں نے جو پریس کانفرنس جس پہ اناؤنس کر رہے تھے, تو انہوں نے بلاول کو تھوڑا چھیڑ دیا. اور چھیڑا کیا مطلب, انہوں نے ایز اے فادر پیار محبت سے ان کو کہا کہ یہ کیا کہا تھا, پرنس چارمنگ کہا تھا. اور وہ بھی تھوڑا ہنس گئے کہ یار یہ کوئی جگہ ہی بات کرنی ہوئی, ٹائم اینڈ پلیس کا لحاظ نہیں کیا انہوں نے. وہ بلاول صاحب ہنسے نہیں, بلاول صاحب ایکچولی آکورڈ ہو گئے کہ یار ایسے نہیں. ہاں بٹ یہ دیکھیں نا, یہ مومنٹ جو ہے یہ ہر شخص کے ساتھ ہو چکا ہے. یہ ہر گھر میں, یہ ہر دیسی ہاؤس ہولڈ کا پرابلم ہے. ہاں لیکن پریس کانفرنس میں نہیں کرنا چاہیے تھا, جب آپ کیا کریں حکومت بنانے جا رہے ہیں. بھائی جان ساڈے جڑے پیو ہوندے نے نا, وہ سانو موقع تے ذلیل کر دیندے نے, موقع تے جتھے نہیں چاہیے ہوندا ساڈی تعریف کر دیندے نے. ہمارے باپوں کا نا بالکل کوئی فلٹر نہیں. اور سر آخری بات جاتے جاتے, آئی تھنک اب ہم نے تھوڑا سا میڈیا کو ٹچ کیا تھا. جو کوشچننگ کا طور طریقہ ہے میرے خیال میں اس میں بھی تھوڑی جدت آنے کی ضرورت ہے. جو مطیع اللہ جان ماڈل ہے وہ فیل ہوا 2 دفعہ. اب مسئلہ یہ کہ پہلی دفعہ جو وہ فیل ہوا وہ مرتضیٰ سولنگی تھا, لیکن چلیں کوئی نہیں, وہ مطلب وہ بی بی سی رپورٹر نے انہوں نے کہا اس ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے, میں بھی ایسے کر لیتا ہوں. ویسے شاید وہ بڑا اچھا صحافی ہو, ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ بلاول صاحب نے اس کو ٹیکل ٹھیک کیا. اور انہوں نے کہا جی کہ پھر اب ایسے نہیں ہوگا کہ تم پوچھ ہی جاؤ گے اور ہم سنتے رہیں گے, اور آگے سے بحث ہوئے گی اور تم اس کی ویڈیو لگا دو گے اور جو بھی کر لو گے ثبوت دو, بتاؤ یہ بات کہاں سے آئی ہے. وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اور پھر بلاول صاحب نے جب یہ پریس کانفرنس کے لیے نکل رہے تھے اس وقت جب وہ رفتار والا ان کو جوڑا ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کی سیٹیں زیادہ تھیں, تو انہوں نے کہا جی بالکل زیادہ تھیں, تو آپ وہ 172 پوری کر لیں, تو آپ بنا لیں. پیچھے زرداری صاحب تھے. ہاں سو پرابلم یہ کہ اس میں بھی بالکل ٹھیک تھے. میں نا بلاول صاحب کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں, ان تک پہنچانا چاہتا ہوں, میں دے تو سکتا نہیں ہوں. وہ دیکھ رہے ہیں, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. آمین. وہ دیکھ رہے ہیں شو, بہت زبردست بات ہے. اگر نہیں دیکھ رہے تو 3rd 4th اینڈ ہی پہنچ جائے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری انگریزی زبان میں جتنا آرٹیکولیٹ ہے نا, اتنا پاکستان کا کوئی لیڈر کسی بھی زبان میں آرٹیکولیٹ نہیں. ٹھیک ہے, مطلب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بندہ کس بھی زبان میں ہو, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک زبان میں جتنے یہ ہیں. مجھے پتہ نہیں کیوں, ویسے تو اگین یہ دونوں جو آپ نے انسیڈنٹس گنوائے ہیں اس میں تو بلاول نے اردو میں ہی بات کی اور بڑی صحیح بات کی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایک کسی بھی زبان پہ اتنا دسترس حاصل ہو تو آپ کو تو ضرورت ہی نہیں پیش آنی چاہیے کسی اور زبان میں بات کرنے کی. میں تو بلاول صاحب کو یہ مشورہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ صرف انگریزی بولیں, اردو آف کر دیں. آف کر دیں. آپ کو ضرورت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ مائک جو ہے نا, مائک پہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. مائک کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے نہیں چیخنا, ٹھیک ہے. وہ اگر آپ کو یہ بھی ہے نا کہ میں بہت جوش اور ولولے سے بات کر رہا ہوں, تو اس میں نا گلے کا ٹیکسچر بنانا ہوتا ہے آپ نے ویسا, وہ ہر وقت جلسے موڈ میں ہوتا ہے. ہاں, آپ نے چیخنا نہیں ہوتا, آپ نے ٹیکسچر ایسا ہوتا ہے کہ جی وہ ایسا لگے کہ آپ بہت فورسفلی بات کریں.
आवाज लाउड नहीं करनी, क्योंकि जब माइक लगता है और आप आवाज लाउड करते हैं तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज ये, तो एक तो वो ये कि अपनी वॉइस कल्चरिंग पे थोड़ा सा काम और अंग्रेजी में बोले। दूसरा ये कि अंग्रेजी में बोले, यार आप मुझे देखें, ये जो 30 से 40 रुपए का बिस्किट बनता है या 30 से 40 रुपए के जो चिप्स आते हैं, क्रैकर्स आते हैं आपके, ये कोई अमीरों के लिए आते हैं? अमीर तो एवियन का पानी पीते हैं, वो ये हमारे 30-40 रुपए वाले बिस्किट और क्रैकर थोड़ी खाते हैं। लेकिन इनमें से भी किसी एक की आपने जो बायलाइन है वो कभी उर्दू में देखी है? ये अंग्रेजी में होती है। जब भी इनकी कॉपी राइटिंग होती है अंग्रेजी में होती है। इसका मतलब है कि जो आपका गरीब तबका भी है वो भी वो चीज ऐसी खाना चाहता है जिसकी कॉपी राइटिंग अंग्रेजी में हो रही है। आप ब्रांडिंग चेंज करना चाहते हैं। बिल्कुल। आप अगर किसी ने पीपल्स पार्टी को या बिलावल साहब को ये बताया ना कि जी आपको अवामी होने का मतलब ये है कि आप उर्दू बोलें, ये उसने बहुत ही गलत मशवरा दिया है। आप आर्टिकुलेट हों और आप अंग्रेजी बोलें, पीपल विल अडोर यू, पीपल विल वांट टू कनेक्ट विद यू। वो आपको अपना लीडर ही तब मानेंगे जब उनको लगेगा कि यार आप उनका मुकदमा दुनिया में पेश कर सकते हो। आप उर्दू नहीं बोलते, आप अंग्रेजी बोलते हो। लोग तो आप यार इधर कॉलोनियल हैंगओवर खत्म ही नहीं हुआ। लोगों को पता नहीं क्यों यहाँ पे लगता है कि उर्दू अच्छी नहीं जरूरी है। हमने अपने बच्चों को स्कूलों में उर्दू पढ़ानी बंद कर दी है। हम तो कहते हैं भाई जी अंग्रेजी। तो सर बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मैं एग्री करता हूँ, बेहतरीन है। और उनको अंग्रेजी में यस वी नो कि उनकी बेहतरीन है। और लेकिन सर किसी ने कहा कि ये इर्द गिर्द लोग जो हैं जब अपने हल्के में जाते हैं कहते हैं उर्दू में बोले। वो आप बेसिकली चाह रहे हैं कि वो सियासत के शान मसूद बन जाएं कि जो जिसको अंग्रेजी आती है और हम उसको आगे लेके जाएं उस चीज़। सिर्फ देखें, एक तो शान मसूद बेचारे की ज़िंदगी का पहला मसला ये है कि उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो जाहिर है वो बिलावल साहब जो हैं वो परफॉर्मेंस पे तो ज़रूर काम करें। दूसरा ये है कि उन्होंने अगर सीटें ली हैं सिंध से तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो उन्होंने 5 साल में सिंध में किया ही होगा। ठीक है, ये एक चीज़ है। और दूसरा नहीं किया तो कर लें, ठीक है, वो हम उनको परफॉर्मेंस से तो नहीं रोक रहे। लेकिन वो ये है कि वो उर्दू सिर्फ मजबूरी में ना बोलें। वो अगर अंग्रेजी उनकी अच्छी है तो इससे अच्छी बात है। बंदे को जिंदगी में कोई एक लैंग्वेज भी पूरी आती हो ना तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। सर आपको दूसरी जगह पे जाने की जरूरत ही नहीं। आपने पैगाम अगर उनको नहीं भी पहुंचना तो पहुंच जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा मैं एक और भी चीज़ पे आना चाहूँगा। मैंने इधर नोट्स बनाए हुए थे कि अली अमीन ये आपने कब से करना शुरू किया? ये बड़ा मसला है मेरे लिए। ये जो नोट्स वाला काम है ना, ये पहले नहीं था हमारे शो में। चलिए कर लिया अब आपने। सीरियस हो गया वो शो को लेके। अली अमीन गंडापुर साहब का बयान आया है कि वो कह रहे हैं जी कि केपी में हम हुकूमत बनाने लगे हैं और हमने सबसे पहले सेहत कार्ड्स और जो हम वो थे ना अपने वो कमरे जो हम बनाते थे कि जहाँ पे रात को सोने के लिए जगह लोगों को, वो हम सबसे पहले ये 2 चीज़ें हमने ऑन करनी है। अच्छा, केपी में अगेन बड़ी अच्छी बात है अगर इसका आपने बजट बना लिया है, अगर आपको पता है कि इसके पैसे कहाँ से आने हैं, अगर आपने सेहत कार्ड लॉन्च कर देना है कि यार वो हिट बड़ा था लेकिन उसके पैसे हमें नहीं पता कहां से आने हैं और उसके बाद सूबे ने डूब जाना है, तो फिर आप याद रखें कि वो जो 2 साल बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये हुकूमत अनपॉपुलर हो गई होगी और फिर आपको मौका दिया जाएगा, या 5 साल बाद आप 2/3 मेजॉरिटी से आ जाएंगे, अगर एक सूबा है आपके पास अगर वो फट गया होगा तो फिर मतलब लोग भी थोड़ा बहुत तो पढ़ते सुनते ही होंगे, पंजाब के भी और केपी वाले भी। तो ये जरा उनको जो है ना वो गौर करने की जरूरत है। आपको लगता है वो इस किस्म के शख्स हैं जिनको समझाया जाए तो वो समझ जाए? आप नहीं यही तो हमें उनकी अदाब पसंद है। हाँ। और बैकग्राउंड में देखें ना, मरवत साहब भी अभी 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 वो आपको पता है लोग जो है वो उनको लग रहा है कि ये इनका पूरा है, अभी तो खुले ही नहीं। सर मरवत शैल्बी सर ट्विटर खुलें ताकि वो खुलें। अच्छा, ये एक चीज होगी। एक और भी मैंने वो जो है ना वो सोचा। अच्छा, आपने एक से ज्यादा नोट बनाया? एक ज्यादा नोट, ये बात खत्म हो गई। वो ये कि वो सियासत से मुतल्लिक नहीं था। वो ये था कि हसन अली का बयान आया है, क्रिकेटर हमारे कराची किंग्स के। जी जी।
اور میں ان کو ایز اے پلیئر بالکل پسند نہیں کرتا. میں ان کی جو وہ سیلیبریشن کرتے ہیں میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں. سر یہ شو جو ہے نا اس کا نا مثبت شو ہے, آپ نے اس پورے شو میں ایک نیگیٹیوٹی کا اینگل تھوڑا سا لائے ہیں. نہیں اب مثبتاً آپ نے لے کے جانا. بالکل میں یہی کہنے لگا ہوں کہ انہوں نے ایک اتنی بڑی بات کر دی ہے جو اتنی مثبت ہے, جو کہ پاکستان کا کوئی کھلاڑی 75 سال میں نہیں کر سکا, اور وہ میں نے فرسٹ ہینڈ وٹنس بھی کی ہوئی ہے. جی سر. انہوں نے کہا کہ جی خدا کا واسطہ, انہوں نے یہ پوسٹ ڈالی ہے سوشل میڈیا پہ. انہوں نے کہا کہ یار ہمیں اپنے دوستوں رشتہ داروں کو کہا ہے ہمیں ٹکٹس کا کہنا چھوڑ دیں, خرید لیں, یا ان فلانوں کے پاس ہوتی ہیں ان سے مانگ لیں, پلیئر سے مانگنا چھوڑ دیں. سر یہ میں نے خود وٹنس کیا ہوا ہے کہ پلیئرز, میں نام نہیں لوں گا, پلیئرز مینجمنٹ کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں میچ سے 30 منٹس پہلے کہ یار وہ میرے سے اتنی مانگی ہوئی تھی, انہوں نے ان میں سے کم از کم اتنی دے دیں, یار مجھے ان کے فون آ رہے ہیں اتنی دے دیں. یار آپ سوچیں ایک میچ کا پریشر کتنا ہوتا ہے, اس پہ آپ ایڈ کر دیں اس چیز کا پریشر کہ دوست رشتہ دار ٹکٹیں مانگی جا رہے ہیں. یار اس لڑکے نے پرفارم چھکو کرنا ہے. اور یہ عوام سے بھی اپیل ہے کہ یار خرید لو, یا پھر وہی بات ہے کہ کسی اور سے مانگ لو, پلیئر سے. سر مجھے بات بتائیں, سوری آپ کو بات کر رہا ہوں. آج ہم نے میچ دیکھا, کیونکہ ہم تو سارے میچ دیکھتے ہیں, ہمارا کام ہے, ہم نے ریسرچ کر کے اس کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے. تو مجھے سر یہ بتائیں کہ آج تو اسٹیڈیم مور اور لیس خالی تھا, تو ٹکٹیں کہاں ہیں؟ سر ٹکٹیں تو خریدنی پڑتی ہیں نا. خریدنے کے لیے بھی میں نے کہاں جاؤں؟ نہیں وہ تو بہت, اب تو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں, اب تو آپ کو فزیکلی بھی نہیں جانا. میں فرض کریں میں کہتا ہوں یار میرا ابھی موڈ کیا, میں نے کرکٹ میچ جا کے دیکھنا, ابھی چل رہا ہے, میں وہاں پہنچوں اسٹیڈیم, میں ٹکٹ خرید سکتا ہوں؟ بالکل آپ ادھر سے بھی خرید سکتے ہیں. اسامہ کدھر سے آن لائن کدھر سے لینی ہے؟ نہیں آن رکھیں, pcb.ecs.pk سے آپ ابھی آن لائن خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی جو اویلیبل ہوں گی. اور جس طرح آپ نے کہا کہ پچھلے میچ میں کراؤڈ پہ جگہ تھی, اس کا مطلب ٹکٹ اویلیبل ہے, آپ وہ خرید لیں. اس کے علاوہ ان کے جو سپانسرز ہوتے ہیں نا بڑے بڑے, HDL, فلانا بینک, ٹمکانا بینک, ان کی بھی فری ٹکٹیں ہوتی ہیں جو انہوں نے اپنے ان کو جاننے والوں کو بانٹی ہوتی ہیں. یار پلیئرز کی جان. لیکن آپ مسئلہ نہیں سمجھے. مسئلہ یہ کہ جب آپ میچ دیکھنے جائیں گے نا تو اور اس طرح سے جائیں گے کہ یار ایک پلیئر کھیل رہا ہے, اس نے ٹکٹ دی اور میں گیا ہوں, تو دو باتیں کریں گے آپ آگے جا کے لوگوں کو. آپ کو پتہ مجھے ٹکٹ کس نے دی تھی؟ حسن علی نے. آپ کو پتہ اس نے پیسے کتنے لیے میرے سے؟ 0. میں مفت میچ دیکھ کر آیا ہوں اور ایک کرکٹر نے مجھے میچ دکھایا یہاں پہ. سر یہ بات دیکھیں نا, پھر باتیں بھی تو کرنی ہے نا, آگے لوگوں کو بھی تو بتانا ہے لیول. سر یہی تو مسئلہ ہے کہ اس ملک میں مطلب ہری ہرن کا کانسرٹ ہو رہا ہو, کچھ بھی ہو رہا ہو, یہاں پہ ایک بندہ آپ کو محفل میں آئے گا, آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں گروپ میں, ایک بندہ آ کے کہے گا کہ یار کل کانسرٹ سی نا, تیرے بھرا نے 15,000 روپے دی ٹکٹ لی اور بھرا کانسرٹ ویک کے آیا. سارے کہیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے. اگلا بندہ آئے گا, وہ کہے گا تیرا بھرا مفت ویک کے آئے گا, سارے کہیں گے بلے اچھا کیا بات ہے. یہ اس کو بدلیں. سر اوور نائٹ نہیں ہوگا. اب نئی حکومت آ گئی ہے نا, اب یہ سارا کچھ جو ہے سر آپ دیکھیں, سارے تمام آپ کے جو مسائل ہیں نا آہستہ آہستہ حل ہوئیں گے 6 مہینے میں. ٹھیک ہے سر, اجازت لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ واچنگ. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.